आंखों में आंसू आ गए आपकी बात सुन के। ये वो लोग हैं जो रो नहीं सकते, ये वो लोग हैं जो ख़ुदकुशी नहीं कर सकते। कहते हैं दुनिया में पैसे के लिए दो ही काम होते हैं, एक हाथ फैला दें, एक हाथ बढ़ा दें। गरीब हाथ फैला देता है, अमीर हाथ बढ़ा देता है। ये कहाँ पर जाएं? ये फैला नहीं सकते क्योंकि इससे नफ्स आड़े आती है, ये बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इनके पास पीछे वो ताकत नहीं होती। या अल्लाह। ये एक ऐसे पिंजरे के कैदी हैं कि जहाँ से उड़ने के ख्वाब तो ये देख सकते हैं, लेकिन उड़ने के लिए ना इनके पास पार होते हैं और ना ही कभी पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है। कोई शक ये पूरी ज़िंदगी उस परेशानी में ये दुनिया में पैदा होते हैं, ये जीते हैं, ये लड़ते हैं और मर जाते हैं। नहीं। मुतवस तक पर कहाँ पर जाए? बाजार नज़र आता है, देखें कितना अच्छा लिबास है, देखें कितनी अच्छी तनख्वाह है, देखें मोटरसाइकिल पे आ रहा है, देखें इनको 40-50 हज़ार रुपये मिल जाता है। ये नहीं पता कि लाखों रुपए का जो इनका अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे होते हैं। अगर एक बेटी की फ़ीस दे दें तो शादी पर नहीं जा सकते, किसी अजीज़ की शादी पर चले जाएं तो बच्चों के कपड़े नहीं ले सकते, बच्चों के कपड़े ले लें तो मकान का किराया नहीं दे सकते, मकान का किराया दे दें तो गैस का बिल नहीं दे सकते, गैस का बिल दे दें पेट्रोल के पैसे नहीं डलवा सकते, पेट्रोल डलवा लें तो जूता नया नहीं ले सकते, जूता नया ले लें। कितनी लंबी लिस्ट में आपके सामने बयान। अभी ग्रॉसरी की मैंने बात नहीं की। मैंने इन घरों में देखा है कि इनकी हंडिया में ऑयल नहीं होता, इनकी हंडिया में बनस्पति घी नहीं पड़ता। वो कहते हैं नहीं हमारे पास पैसे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के घरों में खाना खाया है कि जिसमें अगर नमक या मिर्च या मसाला कम है, पूछा कम है, कहा जितना था डाल दिया। फ़िज़ा हबीब जालब के घर गया मैं अपने उस्ताद ज़ुबैर राना के साथ। हबीब जालब के घर, इतना बड़ा शायर और आदमी। मैं छोटा था लेकिन अकल तो अल्लाह ने दी थी। मैं बैठा, हम उठने लगे। हबीब जालब साहब ने कहा ज़ुबैर राना चाय पी के जाना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पी के जाना। आवाज़ दी भाई चाय भेजना। फिर बैठे बातें करते, फिर उठने लगे, नहीं चाय पी के जाना। फिर आवाज़ दी चाय भेजना, फिर आवाज़ दी चाय भेजना, फिर आवाज़ दी। अल्टीमेटली 1 घंटे बाद उठ के गए तो जानते अंदर से क्या आवाज़ आई? आप वहाँ बैठ के आवाज़ें दिए जा रहे हैं, अंदर आके पूछ तो लेते क्या दूध और चीनी भी है हमारे घर में, क्या चाय की पत्ती भी है हमारे घर में। ये है मुतवस्सित तबके मिडिल क्लास का अलमिया कि अगर उनके घर पत्ती होती है तो चीनी नहीं होती, चीनी होती है तो दूध नहीं होता, और अगर ये तीनों चीज़ें हो तो गैस का कनेक्शन कटा होता है इनका। बिजली का बिल ना दे, बिजली का बिल काट के ले जाते हैं वो मीटर। ये वो लोग हैं जो कहीं अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते, कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने जिस्म से कपड़ा उठाकर अपना बरहनापन नहीं दिखा सकते कि हम अंदर से कितने ज़ख्मी हैं। ये वो ग़ुलाम अब्बास के ओवर कोट का किरदार हैं कि जिसने बाहर से तो कोट पहनकर मॉल रोड पे घूम रहा होता है और जब गाड़ी के नीचे आता है, हॉस्पिटल जाता है और उसका कोट उतारते हैं, नीचे फटी हुई बुनियान होती है, फटी हुई 4 मुख्तलिफ़ रंगों की जराबें होती हैं, फटी हुई पैंट होती है और पैंट में बेल्ट की जगह नाला डाला होता है। तब पता चलता है कि जो बज़ाहर ओवरकोट में आपको नज़र आ रहा है, दरअसल उसके अंदर फटा कटा टूटा बिखरा इंतशार वाला एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को रिस्क देने के लिए, तालीम देने के लिए, अपनी बीवी को एक छत देने के लिए, माँ बाप को सेहत देने के लिए सारा दिन सूली पे लटका रहता है। मरता है रोज़ मगर मर भी नहीं सकता। आपको पता है गरीब को बहुत ज़्यादा मसला हो खुदकुशी करके मर जाता है, मिडिल क्लास मरता भी नहीं है। पता क्यों? कब्र बहुत महंगी है। इस लाहौर में 25,000 से लेकर 25 लाख तक की कब्र है। मरना आसान है कोई? मैंने एक बंदे से जुमले सुने अपने दफ्तर में, मुझे लगा अभी ज़मीन फटेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसने कहा साहब कई दफ़ा मरने का दिल किया, इस डर से नहीं मर रहा, मेरी पूरी तनख्वाह मेरे घर वाले मेरे मरने पे लगा देंगे, फिर महीना कैसे गुजारेंगे? 40-50 हज़ार का खर्चा है, मरना अयाशी है ये आम बंदे की, कैसे मरे वो अयाशी? वो सर तो कब्र भी इतनी महंगी हो गई है। वही कब्र भी महंगी है, ऊपर से आप कहते हैं खाने में बोटी नहीं मिली। जिनके घर में गया अफसोस करने, जनाजा उठाने 40वें पे और कुल पे, उन्होंने गोश्त नहीं दिया, उन्होंने बोटी नहीं दी, उन्होंने बिरयानी नहीं दी, वो मर गया सारी जिंदगी कमाते हुए, और पीछे जो छोड़ कर गया इन्होंने खाना भी नहीं दिया।
اور آپ تو لوگ لیگ پیس کے اوپر لڑکے آ جاتے ہیں مرے کے گھر کے اوپر. وہ مرے تو کیسے مرے بیچارہ, اسے پتہ ہے 50,000 میری تنخواہ ہے, 50,000 مجھ پہ لگ گیا تو میری بیوی اور میرے یتیم بچے اگلا مہینہ کیسے گزاریں گے, تو مرتا ہی نہیں ہے. سر کب سجے ایسی خوبصورت لگے مگر وہ اس کی جیب اس کو اجازت نہیں دے رہی کہ وہ خرید سکے, تو یہ خواہشات کو مار رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ خواہشات کو کہاں اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں. وہ جو اسٹیچو کھڑے ہوتے ہیں نا وہ لباس پہن کر, ان اسٹیچوز کے چہرے کے اوپر اپنے بچوں کے چہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا اور بیٹی اگر یہ لباس پہنے کیسا لگے گا, مگر پوری زندگی سوچ میں گزر جاتی ہے, خود اسٹیچو بن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بیچارے اس خواہش میں خود اسٹیچو بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اپنے دفتروں میں ان کو دیکھیں, یہ ایک زندہ لاشوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. مجھے تو ان کی آنکھوں میں, ان کی گفتگو میں, ان کی باتوں میں مجھے تو کبھی روح نظر نہیں آئی آج تک. روح تو کہیں بیچارے کام میں دے کر پہلے ہی فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. ایک بے جان سا لاشا ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. میرے ایک پروفیسر دوست ہیں فضا, میں نے ان کو 20 سال میں ایک ہی شلوار قمیض میں دیکھا. یہ نہیں کہ سیلری لیتے ہیں, مگر اخراجات اتنے ہیں. ان کے 2 بیٹے انجینئر بن رہے تھے, بیٹی کی شادی کرنی تھی, ایک گھر بنانا تھا. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا سر یہ لباس دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھک گئی, آپ پہنتے پہنتے نہیں تھکے؟ کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے, میرا دل نہیں کرتا. لیکن جو ہی میں کپڑوں کی دکان پہ جا کپڑے کو ہاتھ لگاتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے بیٹے کی فیس رہتی ہے, اس کی ٹیوشن دینی ہے, میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ کے آنا ہے تو اس کے لیے پٹرول ڈلوانا ہے موٹر سائیکل میں. مجھے یاد آتا ہے میری بیوی کی دوائی بہت مہنگی ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ میری اماں کو ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے. سر کپڑا میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, نکل جاتا ہے میرے ہاتھ سے. میں نے کہا کوئی گفٹ بھی نہیں دیتا آپ کو جب شادی میں؟ کہتے ہیں گفٹ آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں میرا بیٹا یونیورسٹی جاتا ہے اس کو سلوا دیتا ہوں, میری بیٹی کالج جاتی ہے اس کو سلوا دیتا ہوں, میرے ابو اور امی بزرگ ہیں ان کو دے دیتا ہوں. 20 سال لوگ اپنے کپڑے چینج نہیں کر سکتے, اپنے جوتے چینج نہیں کر سکتے. اسی طرح خواہشیں پوری کرتے ہیں جیسے آپ نے تو کہا. کاشف صاحب ایک بات ہے, امیر ہے نا وہ اپنی خواہشات پوری کر لے گا, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ گیم چلا لے گا, کوئی کام کر لے گا, کوئی ڈیل کر لے گا, ٹھیک ہے, ہر طریقے کے اپنے جو پہننا چاہے, کھانا چاہے, بڑے ریسٹورنٹس جانا چاہے, سب کچھ کر لے گا, بڑے سے بڑے مہنگے یونیورسٹیز میں, کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھا دے گا. جو غریب ہے وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ مانگ لے گا کہ نہیں ہے دے دو مجھے, ٹھیک ہے, اظہار کرے گا, بولے گا, زبان سے بولے گا, اظہار کرے گا, دکھائے گا, ٹھیک ہے, اور سب کچھ اس کے سامنے ہے. اب غریب دکھ بھی رہا ہے تو جو مدد کرنی ہے کسی کو تو وہ اس حالت میں اس کی غریب کی مدد کر بھی دیتے ہیں. مگر جو غریب نہیں دکھ رہا ہے, مطلب جو مڈل کلاس, جو بیچ میں اٹکا ہوا بندہ ہے, جو نہ امیر ہے نہ غریب ہے, اور وہ اس سچویشن پہ, اب وہ نہ مانگ رہا ہے نہ غریب دکھ رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد کر رہا ہے. اب اس سچویشن میں وہ صرف ایکسپیکٹیشنز یہ رکھ رہا ہے, یہ نہیں رکھ رہا کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تم ٹھیک ہو, ہاں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ کوئی اس سے یہ پوچھتے کہ تم تھک تو نہیں گئے. اب وہ سفید پوشی بھی جو ہے نا اس کو بھی اس نے لے کے چلنا ہے. یہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں مارکیٹ میں, زمانے میں, کیسے لوگوں کے سامنے فیس کر رہے ہیں, کیسے سچویشن میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. پھر اصل میں سفید پوشی کا بھرم اکثر اوقات ایسے کرداروں کو جنم دیتا ہے جو اپنے لباس سے, اپنی گفتگو سے, اپنے چہرے کے تاثرات سے ایک ایسی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے سامنے کہ آپ کو اور مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کا انسان ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. مجھے اس کا اندازہ تب ہوا جب میں اپنی والدہ کے حکم پر ایک دن دیگ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ داتا دربار جانا, تو میں داتا دربار میں گیا اور وہاں پر دیگیں خرید کے تو میں جب بانٹنے لگا تو میں نے 3-4 لوگوں کو دیکھا جن کے لباس بظاہر ٹھیک تھے, جوتے بھی بظاہر ٹھیک تھے ان کے, اور چہرے پہ غریبی نہیں تھی مگر ایک مایوسی اور قنوطیت تھی. تو جب میں نے ان کو شاپر دیے تو میں نے نوٹ کر لیا ان کو, اور اس کے بعد فضا میں 2-3 بار وہاں پر گیا اسی وقت میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر اوقات وہ 3-4 صاحبان جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کر وہاں سے شاپر لیتے ہیں چاولوں کا, اور پھر خاموشی سے وہیں داتا دربار میں چنگچی رکشے کے اوپر بیٹھ کے لفافے کے اوپر انہوں نے کالا رنگ کا تھیلا چڑھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. ایک دن میرا دل کیا, میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک موریا پل کراس کر کے مصری شاہ سے آگے چلے گئے. جب وہ اترا تو میں نے گاڑی رکوائی, میں نے کہا تم ادھر کھڑے ہو, ڈرائیور سے کہا, میں پیچھے گیا. ایک چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر ٹوٹا ہوا, اس کے اوپر کے پورشن سیڑھی چڑھ کے وہ جا رہا تھا.
تو ساتھ ایک دکان تھی چھوٹی کریانے کی. میں نے اس سے جا کے پوچھا یہ صاحب جو ابھی ابھی آئے ہیں مجھے ان سے کام ہے لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتہ, مجھے کسی نے کہا ان سے مل لو. وہ کہنے لگا جی ان سے کیا کام ہے, یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے. میں کیوں؟ کہنے لگا یہ تو دل کے مریض ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ابھی کہیں سے آ رہے تھے. کہنے لگے جی اصل میں ان کے 6 بچے ہیں, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ چنگچی رکشے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور 3 ٹائم داتا دربار سے چاول لے آتے ہیں. پچھلے 2 سال سے داتا دربار کے چاول کھا کے گزارا کر رہے ہیں.